السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا اگلا حصہ سنتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو پھر تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور ہاں، اب ایک بات کان کھول کر سن لو کہ ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور اور تم لوگ پیا کرو گے، جبکہ ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ اب یہ عام اونٹنی تو تھی ہی نہیں، لمبی چوڑی جسامت تھی اس کی۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو تمام جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ ساری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا تھا اور ان کے گھروں کے سارے برتن اس سے بھر جاتے۔ آخر کار اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن تمام کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اس طرح کا معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم سب لوگ، آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ اونٹنی کو مارنے کی سازش کرنے لگے۔ جب سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو ٹھیک تیسرے دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ مگر ان میں سے ایک سردار اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے بولا کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں پر بھی عذاب آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور اونٹنی کے قتل کا کام قدار بن سالف کے ٹولے کو دیا گیا۔ قوم سمود میں 9 افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ شیطانیاں کیا کرتے تھے۔ اس ٹولے کے سرغنہ کا نام قدار بن سالف تھا۔ بچوں، وہ بے حد ظالم انسان تھا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا کام قدار بن سالف کے سپرد کیا گیا اور اسے مال و دولت کا لالچ بھی دیا۔ ایک دن اس ٹولے کا اونٹنی کے راستے میں گھات لگا کر سب لوگ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر پلٹے گی تو ہم اسے وہیں پر چراگاہ میں مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی تو ان میں سے ایک نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر اس پر تیر مارا۔ تیر اس کی پنڈلی سے آر پار ہو گیا۔ اونٹنی نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اب قدار بن سالف نے تلوار سے اس کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ فوراً ہی پہاڑ پر چڑھا اور دردناک انداز میں 3 بار چیخا اور اس کے بعد پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں اور گزار لو، پھر تم اللہ کا عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ بجائے اس کے کہ اس کام پر قوم کے لوگ شرمندہ ہوتے، کہنے لگے کہ اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اب بھی نعوذ باللہ جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا ڈالا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس دن قوم سمود کے بدمعاش ٹولے نے اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اگلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔
تیسرے دن ان سب کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب آتا ہے۔ ابھی یہ اسی انتظار میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ایک دم ہی زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک چنگار سنائی دی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ہیبت سے دل جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو بچا لیا اور باقی تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔